بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریک میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور اپنے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہ وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے من و امن ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارا گھر کا نور تمام عالم کو منور کرے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں ایک مشہور دانشور تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گہری سوچ میں پڑ گئیں کہ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و گول اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں منتفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے ان سے سوال کیا، اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر زمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت، پرورش اور حفاظت ان کی جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے اور جو اپنی قوم کی عظمت خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔
اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھو دینا۔ ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا، تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دور چار ہیں۔ میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایاز گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو مخاطب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہننے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارت کارواں عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہمارے رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دے گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو یہ نفع مل جائے اور خداوند متعال ہماری زندگی کی باعث مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابو طالب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہے اور وہ فرماتی ہیں یہ معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہے آپ کو ان سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام معصرہ بھی ساتھ تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصری میں پہنچا، وہاں نستور راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی پیشین گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزی کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے معصرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئے پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ معصرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر معصرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ کا تو معصرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رواداغ سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، اس سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروادہ ہو گئی، بلکہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔
چنانچہ مؤثرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور مؤثرہ سے پوچھا گیا کہ محمد کدھر ہے؟ مؤثرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے۔ خیر حضرت خدیجہ نے اپنا مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھنا منافع دگنے سے زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام مؤثرہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ موضع سے بھی دگنا منافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش متعقل مزاج شریف عورت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خالد بن اسد کے پاس تشریف لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لے گئے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں منعقد ہوئی۔